دو عقلمند بھائیوں کا قصہ۔ یہ کہانی صرف دو بھائیوں کی نہیں بلکہ عقل، صبر، حکمت، سچائی اور دور اندیش کی ایک مکمل درسگاہ ہے۔ دنیا میں اکثر لوگ طاقت، دولت اور شہرت کو کامیابی سمجھتے ہیں، مگر اصل کامیابی وہ ہوتی ہے جو عقل کی درس استعمال، اخلاقی اصول اور صبر کے ساتھ استعمال کی جائے۔ یہ قصہ ایسی ہے دو عقلمند بھائیوں کا ہے جنہوں نے اپنے سمجھداری سے نہ صرف اپنی زندگی بدل بلکہ اپنی پورے شہر کی تقدیر بھی بدل دی۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک سرسبز و شاداب وادی میں نور پور نام کے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ یہ گاؤں اپنے سادگی، پاکیزگی اور باہمی محبت کے لیے مشہور تھا۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر کسان تھے، محنتی اور خدا ترس۔ گاؤں میں اگرچہ دولت کی پروانی نہیں تھی مگر دل امیر تھے۔ ایسے گاؤں میں ایک غریب مگر باوقار خاندان رہتا تھا۔ ایسے خاندان کو دو بیٹے تھے، بڑا بھائی کا نام سلمان اور چھوٹا بھائی کا نام ریحان تھا۔ یہ دونوں بھائی بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ ان کے والد حکیم نعمان ایک سادہ مگر دانا انسان تھے۔ وہ دولت سے غریب مگر علم و حکمت سے مالا مال تھے۔ وہ اکثر اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں، بیٹو، دولت ہاتھ کا میل ہے مگر عقل اور کردار انسان کے اصل زیور ہے۔ سلمان خاموشی طبع، گہری سوچ رکھنے والا اور فیصلے میں محتاط تھا۔ ریحان تیز فہم، حاضر جواب اور حالت کو فوراً سمجھ لینے والا تھا۔ دونوں بھائیوں کی عقل مختلف انداز کی تھی مگر مقصد ایک ہی، حق، انصاف اور بلائی۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ قریبی شہر زورنگ آباد کے بادشاہ شدید بیمار ہیں۔ بادشاہ نے اعلان کروایا، جو کوئی میرے بیماری کا علاج کرے گا اور آدھی سلطنت اور شاہی عزت دی جائے گی۔ بہت ہی حکیم طبیب اور عامل آئے مگر ناکام رہے۔ حکیم نعمان نے اپنے بیٹوں سے کہا، یہ آزمائش دولت کی نہیں عقل کی ہے۔ سلمان اور ریحان نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر جائیں گے مگر نہ دولت کے لالچ نہ بلکہ سچ کی تلاش۔ دونوں بھائی پیدل سفر پر روانہ ہوئی۔ راستے میں جنگل، پہاڑ اور ویران علاقے آئے۔ ایک مقام پر انہوں نے ایک زخمی فقیر ملا۔ ریحان نے فوراً پانی دیا، سلمان نے اپنے کپڑوں میں زخم باندھ دی۔ فقیر نے دعا دی، بیٹے تمہارے عقل تمہیں وہاں کامیابی کرے گی جہاں طاقت ناکام ہو جاتی ہے۔ 5ویں باب دربار میں حاضری۔ زورنگ آباد پہنچ کر دونوں بھائی شاہی دربار میں حاضر ہوئی۔ دربار میں غرور، سازش اور حسد کی فضا تھی۔ درباری حکیم انہوں دونوں غریب نوجوان کو حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے کمزور آواز میں پوچھا، تم کون ہے؟ سلمان نے ادب سے کہا، ہم عقل کا طالب علم ہیں، دولت کی نہیں۔ یہ جواب بادشاہ کو پسند آیا۔ سلمان نے بادشاہ کو نبض دیکھا، انہوں نے رنگ پر کڑا سانسوں کے اندازہ سمجھا۔ ریحان نے دربار کے ماحول، بادشاہ کے کانے، مشیروں کے روپے اور خوف کو دیکھ کر آخر ریحان نے کہا، بادشاہ سلامت کی بیماری جسم کو نہیں، خوف اور شک کی ہے۔ سلمان نے اضافہ کیا اور زیر آہستہ آہستہ دیا جائے رہا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ دونوں بھائیوں نے بادشاہ کی کھانے کی جانچ کی۔ ایک وزیر نے بے نقاب ہوا جو اقتدار کی لالچ میں بادشاہ کو زہر دے رہا تھا۔ بادشاہ کی جان بچ گئی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، جو مانگو گے دو گے۔ سلمان نے کہا، انصاف کو زندہ رہے۔ ریحان نے کہا، علم کو عام کرے۔ بادشاہ نے آدھی سلطنت دینے کی پیشکش کی مگر دونوں بھائیوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے صبر، ایک مدرسے اور ایک شفا خانہ بنانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ حیران رہ گئی۔ نورپور واپس پہنچ کر انہوں نے علم و خدمت کے سلسلے شروع کیا۔ گاؤں عالم کے مرکز بن گیا، لوگ دور دور سے آنے لگے۔ کئی سال بعد دونوں بھائی دنیا سے رخصت ہوئی۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں، وہ امیر نہیں تھی مگر عقل سے بادشاہ ہے۔ عقل دولت سے بڑی نعمت ہے۔ صبر اور حکمت میں بڑی مسائل حل ہو جاتی ہے۔ سچائی وقتی مشکل مگر دامائی کامیابی رہتی ہے۔ علم مانگنے سے بڑا عقل مند ہو جائے، دوسروں کو فائدہ پہنچ جائے گی۔